رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم۔ آج کی نماز تراویح میں سپارہ نمبر 6 مکمل اور سپارہ نمبر 7 کا ابتدائی پہلا ربع یعنی 1/4 حصہ تلاوت کیا گیا۔ سورۃ النساء کا جو حصہ سپارہ نمبر 6 میں شامل ہے، اس سے متعلق چند معروضات آپ کی خدمت میں پہلے عرض کی گئی تھی۔ اس حصے کے اندر جو قابل ذکر بنیادی مضامین ہیں، ان میں سے سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ ہے اور نصارہ کو، اہل کتاب کو شرک سے منع کیا گیا۔ آج بھی عیسائیت کا عقیدہ ہے 3 in 1 1 in 3 ٹرینٹی، جس کو تثلیث کہا جاتا ہے، 3 خداؤں کا عقیدہ۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹینیکا اس کے اندر آج بھی یہ بات مسلم لکھی ہوئی ہے کہ چاہے کیتھولک ہوں چاہے پروٹسٹنٹ ہوں، دنیا کے تمام عیسائی کہلانے والے مسالک میں 3 خداؤں کا تصور پایا جاتا ہے۔ یعنی یہ 3 خدا معاذ اللہ الگ الگ بھی خدا ہیں اور تینوں کو ملا کر ایک مجموعہ بھی خدا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں کہیں پروف کسی عقل میں، کسی سائنس میں، کسی میتھ میں ثابت نہیں ہو سکتی، نہ ہی کسی آسمانی کتابی تعلیم سے اس کا ثبوت دیا جا سکتا ہے۔ سورۃ النساء کے آخری رکوعات کے اندر پروردگار عالم نے اسی بات سے منع فرمایا کہ دیکھو وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ مت کہو کہ 3 خدا ہیں، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تو آج کی دنیا عیسائیت نے جس چیز کو بنیاد بنایا، عقیدہ تثلیث کو، عقیدہ کفارہ کو، ابنیت کے عقیدے کو، تو قرآن مجید ان تمام غلط عقائد کی نفی کرتا ہے۔ اور سورۃ النساء کے آخری رکوع کے اندر پھر وراثت کا ایک مسئلہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کو عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ وراثت میں سے ملے گا۔ اگر بیٹا ہے تو بیٹے کو 2 حصے، بیٹی کو 1 حصہ۔ اب یہ ناانصافی نہیں ہے، اہل مغرب اس پر بھی اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے کہ دیکھو یہ کیا بات ہوئی کہ بیٹے کو 2 حصے اور بیٹی کو 1 حصہ۔ اہل مغرب اپنے معاشرت کے مطابق دیکھیں گے تو ان کو ناانصافی نظر آئے گی، لیکن اگر وہ اسلام کے پورے نظام کو دیکھیں گے تو پھر ان کی زبانیں بولیں گی کہ جو لڑکی کو 1 حصہ دیا جا رہا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ مرد ہونے کے ناطے مرد نے ہمیشہ عورت پہ خرچ کرنا ہے، کبھی وصول نہیں کرنا۔ باپ نے بیٹی پہ ساری زندگی باپ نے خرچ کرنا ہے، ماں نے 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کا حکم شریعت میں نہیں ہے۔ بھائی ہے تو اس نے بہن پہ خرچ کرنا ہے، بہن پہ لازم نہیں کہ بھائی پہ خرچ کرے۔ ایسے ہی بیٹا ہے تو اپنی والدہ پہ خرچ کرے گا، والدہ پہ لازم نہیں کہ وہ بیٹے پہ خرچ کرے۔ تو یہ جو خرچ کرنے کا معاملہ ہے، نان نفقہ خرچہ، یہ سب مردوں کے ذمے ہے۔ عورتوں کے ذمے ہمیشہ وصول کرنا ہے جو شریعت نے ان کو حق دیا ہے۔ اس پہ کوئی مسلمان مرد کبھی اعتراض نہیں کرتا۔ ہمارے مشرقی معاشرے کے اندر کوئی ایک مثال دیں کہ باپ چیخے اور کہے کہ میں کیوں بیٹی کا خرچہ ادا کروں، میں اس بات کو درست نہیں سمجھتا، ظلماً کوئی نہ کرے تو الگ بات ہے، لیکن اس کو جسٹیفائی کوئی نہیں کرتا، اس کو عقل کی روح سے غلط قرار کوئی نہیں دیتا۔ مشرقی مرد ہمیشہ جو سلجھا ہوا ہے، تربیت یافتہ ہے، وہ ہر حالت میں خواتین کے حقوق ادا کرتا ہے۔ خواتین نے وصول کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی بیٹی کو، لڑکی کو 1 حصہ دیا جا رہا ہے، گویا کہ اس کے ساتھ زائد نیکی اور احسان کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ سورہ نساء کا اختتام اور سورہ مائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، اور 16 رکوعات 160 120 آیات پر یہ سورہ مبارکہ
مشتمل ہے، اور حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کا تذکرہ پھر اس صورت کے اندر آیا، بار بار آیا، اور ذکر آیا کہ آپ کی قوم نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ ہم پر آسمان سے رزق نازل ہونے کی دعا مانگیں، اپنے رب سے یہ دعا کریں کہ ہم پہ رزق نازل ہو جائے۔ تو چونکہ اس صورت میں مائدہ کا ذکر آیا، لہٰذا اس صورت کا نام سورۃ المائدہ۔ دوسرا اس کا نام جو کہ غیر معروف لیکن ثابت ہے، وہ ہے سورۃ العقود، اس لیے کہ اس کی آیت نمبر 1 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے عقود کو یعنی اپنے عہدوں کو، وعدوں کو پورا کرو، اس لیے اس کا دوسرا نام سورۃ العقود ہے۔ اس سورت کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مردوں کا تعلیمی نصاب، قرآنی نصاب ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کتب احادیث میں جا بجا موجود ہے کہ تم اپنے مردوں کو سورۃ المائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورۃ النور کی تعلیم عطا کرو، کیونکہ سورۃ المائدہ کے اندر وہ احکامات بڑی کثرت سے ہیں جن کا تعلق مردوں کے ساتھ ہے، مرد کے ساتھ۔ ایک اسلامی مشرقی معاشرے کے اندر مرد کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں سے متعلق بہت ساری ہدایات، احکامات اس صورت میں بیان ہوئے، لہٰذا مردوں کے لیے بڑی اہم سورۃ المائدہ ہے، اور پردے کے احکامات ہیں، عفت پاکیزگی کے احکامات ہیں، دیگر احکامات ہیں جو کہ سورۃ نور میں بیان ہوئے، اور ان کا زیادہ تعلق خواتین کے ساتھ، تو ان کو سورۃ النور کی تعلیم عطا کرو۔ اس سورۃ المائدہ کی ایک اور بڑی خاصیت ہے جو کہ بڑی یاد رکھنے والی ہے، وہ خوبی یہ ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس سورہ مبارکہ میں جس چیز کو حلال قرار دیا گیا سمجھ لو کہ وہ ہمیشہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، اور جس چیز کو اس صورت میں حرام قرار دے دیا گیا بس سمجھ لو کہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، کیونکہ یہ صورت احکامات میں سب سے آخری صورت ہے۔ اس کے بعد کوئی قرآنی حکم نازل نہیں ہوا، نصیحت نازل ہوئی ہوگی، وعظ اصلاح کی کوئی عبرت کی بات ہوگی، لیکن احکامات میں جو آرڈرز ہیں، قرآنی تعلیمات ہیں، احکامات ہیں، اس میں یہ سورہ مائدہ آخری قرآنی صورت ہے، لہٰذا اس کے نزول کے بعد بس پھر جو اس میں حلال وہ ہمیشہ کے لیے حلال، جو اس میں حرام وہ ہمیشہ کے لیے حرام۔ تو اس لحاظ سے یہ سورہ مبارکہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اگر ہم مضامین کی بات کریں تو اس میں جیسا کہ پچھلی کتابوں کے اندر مختلف خوبیاں ہوا کرتی تھیں، تورات کے اندر یہ خوبی تھی کہ اس میں حلال و حرام کے مسائل بتائے جاتے تھے، عملی زندگی کے مسائل جو فقہی مسائل ہیں، حلال حرام کیا ہے، جائز ناجائز کیا ہے، وہ خوبی جو تورات میں تھی اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی اس ایک صورت میں بھی نازل فرما دی کہ اس میں احکامات حلال و حرام کی تمیز بتائی گئی۔ زبور کی خوبی تھی، اس میں اللہ رب العزت کی حمد تھی، ثنا تھی، دعائیں تھیں، مناجات تھیں، وہ پروردگار عالم نے قرآن پاک میں جا بجا اس کو بھی بیان کر دیا۔ اسی طرح انجیل کی خوبی یہ تھی کہ اس نے مورل ویلیوز کو پوری دنیا کے سامنے رکھا، اخلاقی تعلیمات اس میں یکجا کی گئی، قرآن مجید میں بھی اخلاقی تعلیمات تمام قرآن کے اندر جگہ جگہ بیان کر دی گئی۔ گویا کہ تمام الہامی آسمانی کتابوں کی جو خوبیاں انفرادی طور پر ان میں الگ الگ موجود تھیں، اللہ رب العزت نے وہ تمام خوبیاں قرآن مجید کے اندر یکجا فرما دیں۔ اب قرآن کے مختلف حصوں کے اندر وہ تمام خوبیاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان مختلف حصوں کی، مختلف چیپٹرز کی اپنی اپنی خاص خوبیاں بھی ہیں، جیسا کہ اس کے اندر وہ خوبی ہے جو کہ تورات موسیٰ میں پائی جاتی تھی، یعنی حلال و حرام کے احکامات۔ اب ان حلال و حرام کے احکامات کو اللہ رب العزت نے سورت کے آغاز میں جو جملہ ارشاد فرمایا، اس جملے کے اندر ان تمام باتوں کا خلاصہ اور لب لباب آ گیا ہے۔ وہ جملہ، وہ حکم یہ ہے، اوفوا بالعقود، اپنے عقود کو، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ اب وعدے دو طرح کے ہیں، کچھ وعدے وہ ہیں جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے، کچھ وعدے وہ ہیں جو بندہ بندوں سے کرتا ہے، یعنی انسانوں سے کرتا ہے۔
اب حکم یہ ہے کہ جو وعدے اللہ رب العزت سے کیے گئے ہیں ان کی بھی پاسداری کرو، خلاف ورزی مت کرنا، ورنہ دنیا اور آخرت کا برا انجام ہے۔ اور جو وعدے بندوں کے ساتھ کیے گئے ہیں ان وعدوں کی بھی پاسداری کرنا، ان کی بھی خلاف ورزی مت کرنا۔ تو حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی، ان کو ادا کرنا ہے احکامات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق اپنی مرضی سے ہم ادا نہیں کر سکتے، بندوں کے حقوق بھی اپنی مرضی سے ہم ادا نہیں کر سکتے۔ احکامات انہوں نے دیے، ان کے مطابق ان کو ادا کیا جائے گا۔ اب دیکھیے، ان وعدوں میں سے پہلا وعدہ ہے کہ پروردگار عالم کی اطاعت کریں گے، غیر مشروط اطاعت۔ تو لہٰذا جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اس چیز کو ہم حلال سمجھیں گے، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہم اس چیز کو حرام سمجھیں گے۔ تو لہٰذا شروع میں ہی تعلیمات دے دی گئی کہ تمہارے سامنے جو مویشی جانور حلال تمہیں بتائے گئے ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں، سوائے اس کے کہ جو آئندہ یہ ابھی بتائے جائیں گے۔ اور حالت احرام کے اندر شکار حلال نہیں ہے۔ جب انسان احرام کی نیت کرتا ہے حج یا عمرے کے اندر تو احرام کی بہت سی پابندیاں ہیں، ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں کاٹنے، خوشبو نہیں لگانی، سر نہیں مرد نے ڈھانپنا، چہرہ نہیں ڈھانپنا، مرد نے بند جوتا نہیں پہننا، سلا ہوا لباس نہیں پہننا، میاں بیوی کے تعلقات منع ہیں۔ ان تمام پابندیوں کے ساتھ ساتھ یہاں پہلی پابندی ایک بتائے گی یہاں پر کہ تم نے شکار نہیں کرنا احرام کی حالت میں۔ اور دیکھو جو اللہ کے جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو اپنے لیے حلال مت سمجھنا، اللہ کی نشانیاں ان کو حلال سمجھنا، یعنی ان کی حرمت کی پامالی کو حلال مت سمجھنا۔ اللہ کی نشانیاں ولا الشہر الحرام، اور نہ ہی جو حرمت والے مہینے ہیں، جو 4 مہینے حرمت والے ہیں جن میں ذی الحج شامل ہے، ذیقات شامل ہے، جن میں رجب کا مہینہ شامل ہے، محرم کا مہینہ شامل ہے، یہ 4 جو مہینے حرمت والے ہیں ان کی بے ادبی اور بے حرمتی مت کرنا۔ اور چوتھی یا تیسری چیز ہے جو قربانی کے جو جانور لے جائے جاتے ہیں، اب قربانی کے جانور اس وقت لوگ عام طور پہ قربانی کے لیے جانور ساتھ لاتے تھے، اب تو وہاں انتظام موجود ہوتا ہے، تو اب جو قربانی کے جانور ہیں انہیں بھی کوئی تکلیف نہیں دینی کیونکہ وہ قربانی کے لیے قربان گاہ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ تو اس زمانے کے چور اور ڈاکو اور قاتل تک، مشرکین مکہ تک قربانی کے جانوروں کو کچھ نہیں کہتے تھے، اور جو لوگ قربانی کے جانور لے کر جاتے تو بڑے سے بڑا دشمن بھی اسے چھوڑ دیتا کہ اس وقت یہ احرام میں ہے، قربانی کا جانور لے کر جا رہا ہے، اللہ کے گھر کی طرف حاضر ہو رہا ہے، لہٰذا اس کا احترام کرنا لازم ہے۔ تو فرمایا کہ جب تم احرام سے نکل آؤ، تمہارا حج یا عمرہ وغیرہ مکمل ہو گیا تو وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، تو جب تم حلال ہو جاؤ تو تم شکار کر سکتے ہو، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو مت چھوڑنا، نیک کاموں میں ہر ایک کا تعاون کرنا اور برے کاموں میں کسی کا تعاون مت کرنا۔ پھر بتایا گیا تم پر حرام چیزیں کون کون سی ہیں، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اللہ کے نام کے علاوہ جو کسی اور کے نام کے لیے ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ اسی طرح جو جانور حادثاتی طور پر مر جائے بغیر ذبح کیے، جیسے کہ گلا گھونٹ کر، چوٹ لگنے سے، بلندی سے گرنے سے، سینگ لگنے سے، ایسے جانور جو زخمی ہوئے اور مردار ہو گئے یہ بھی حرام ہیں۔ اسی طرح وہ جانور جو کسی وحشی درندے نے انہیں چیر پھاڑا اور وہ ذبح نہیں کیے جا سکے اور وہ مر گئے وہ بھی حرام ہے۔ جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ پھر پروردگار عالم نے اسی سورہ مبارکہ کے اندر یہ بھی بتایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام بطور دین تمہارے لیے پسند کر دیا۔ اب یہ جو آیت تکمیل دین ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، اس آیت میں بہت بڑی بشارت ہے، دین کے مکمل ہونے کی بشارت۔ اس بشارت کو سن کر یہود و نصارہ کہتے تھے کہ اگر ہماری تورات و انجیل کے اندر یہ بشارت نازل ہوتی تو جس دن یہ بشارت اترتی اس دن ہمیشہ کے لیے اس تاریخ کو ہم اپنے لیے عید کا دن بنا دیتے۔ اب یہ قابل غور بات ہے، یہ بات اکثر مسلمان نہیں سمجھتے کہ پھر کیا ہوا، تکمیل دین کا اعلان ہو گیا تو
غیر مسلم بھی کہہ رہے ہیں جو سمجھتے ہیں اس آیت کو کہ اگر ہماری کتابوں میں یہ آیت آتی تو ہمارے لیے وہ دن عید سے بڑی خوشی کا دن ہوتا، ہم اس کو عید بنا لیتے، کیونکہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ نے اس قرآن مجید کو، اس شریعت کو کامل، اکمل، مکمل کر دیا۔ اب اس دین میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، یعنی ایک انسان مسلمان ہونے کے ناطے اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے خالق، اپنے رب کے حکم کے مطابق پوری زندگی گزاروں اور کوئی حکم، کوئی کام اس کے حکم کے خلاف نہ کروں، اور مجھے یہ پتہ چل جائے، تو سوائے قرآن اور اسلام کے کوئی مذہب، کوئی کتاب اس کو یہ مکمل تعلیم عطا نہیں کر سکتی، ان میں یہ سکت نہیں ہے۔ اگر آج یہود و نصارہ، اگر آج عیسائی، یہودی، اگر وہ اپنے انبیاء کی تعلیمات کو اپنی پوری زندگی میں عمل نہیں کر سکتے تو یہ بات قابل فہم ہے، کیونکہ ان کی تعلیمات مکمل نہیں تھیں۔ اللہ رب العزت نے کسی کتاب میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان کہیں نہیں کیا تھا سوائے قرآن مجید کے۔ آج کوئی مسلمان یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ جی میں کیسے عمل کروں، شادی بیاہ کی تقریبات میں کوئی حکم ہی نہیں ملتا، میں کیسے عمل کروں تجارت میں، بینکنگ میں، معیشت میں کوئی احکامات ہی موجود نہیں ہے، میں کیسے عمل کروں، سیاست کو تو میں دین سے الگ رکھوں گا کیونکہ سیاست کے تو احکامات ہی موجود نہیں ہیں۔ یہ بات اس آیت کے ہوتے ہوئے کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، اس کی گنجائش نہیں رہی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں، تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے بارے میں، اجتماعی انفرادی زندگی کے بارے میں، تمام چیزوں کے بارے میں خالق نے اس کلام مقدس کے اندر احکامات جزیات کی صورت میں بیان فرما دیے۔ حاصل کرنے والا ان کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ آیت مبارکہ کسی بہت بڑی بشارت سے کم نہیں ہے اگر اس کو سمجھ لیا جائے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو تم نے شکار کیسے کرنا ہے، شکار چاہے وہ پرندے کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی جانور کے ذریعے سے ہو، جس پرندے یا جانور کو ٹریننگ دی گئی ہو وہ جا کے اس شکار پہ حملہ کرے اور اس کو مرنے سے پہلے ذبح کر دیا جائے، وہ جانور حلال ہے۔ تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ اللہ نے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں۔ اب دیکھیے مرد نے لا کے گھر میں کھلانا پلانا ہے، یہ ذمہ داری مرد کی ہے، تو مرد کو بتایا جا رہا ہے کہ تم جو باہر سے لے کر آؤ اہل و عیال کے لیے تو صرف پاکیزہ چیزیں اپنے بچوں کو کھلاؤ، پاکیزہ، حلال، صاف ستھری۔ آج مرد عام طور پہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، صرف ٹیسٹ دیکھا جاتا ہے، صرف برانڈ دیکھا جاتا ہے کہ برانڈ کون سا ہے اور ٹیسٹ کیا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز کرنے والے گنے چنے مرد اسلامی معاشرے میں رہ گئے ہیں، ورنہ عام طور پہ اس کی خاص پرواہ نہیں کی جاتی۔ تو ہر مرد کا یہ فرض ہے کہ ہر چیز کے بارے میں فلٹر لگائے، حلال حرام کا، حلال اور پاکیزہ گھر لائے اور ناپاک اور حرام کو دور کر دے۔ اور پھر اس کے بعد وضو کے احکامات ہیں، تیمم کے احکامات ہیں۔ وضو کی فرضیت یہاں نازل ہوئی۔ ان آیات سے پہلے بھی وضو کیا جاتا تھا، لیکن ان آیات کے اترنے کے بعد وضو نماز کے لیے فرض قرار دے دیا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اگر وضو پہ قدرت نہ ہو، پانی موجود نہیں یا موجود ہے استعمال کی طاقت نہیں، تو تیمم کا طریقہ بھی ان آیات میں بیان کر دیا گیا۔ پھر بتایا گیا تم نے دیکھو نا انصافی نہیں کرنی کسی قوم کی دشمنی کے باعث۔ پھر پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کو یہ احکامات دیے گئے تھے، ان میں 12 سردار 12 قبیلوں پہ متعین کر کے ان کو اللہ رب العزت نے احکامات دیے تھے، نماز کے، زکوٰۃ کے، اخلاقیات کے، حلال و حرام کے، لیکن انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا، اپنی کتابوں کے اندر تبدیلیاں کی، ان احکامات کو بھلا دیا، تو پروردگار عالم کی طرف سے ان پہ لعنت نازل ہوئی اور ان پہ آزمائشیں اترنا شروع ہو گئیں۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اگلے رکوعات کے اندر اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے۔ اہل کتاب جو خود کو اللہ کا بیٹا، اللہ کا مقرب مانتے تھے کہ بس ہم تو اس کے بہت قریبی ہیں، اب ہمیں 7 خون بھی معاف ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی نہیں پکڑے گا۔ یہی سوچ آج کسی حد تک مسلمان کی بھی بنتی چلی جا رہی ہے کہ جیسے یہود اور عیسائی کہتے تھے کہ ہمیں 7 خون معاف ہیں۔ عیسائیوں کو تو آج بھی عقیدہ کفارہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر
حضرت یسوع مسیح علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کے قربانی دے دی۔ اب قیامت تک آنے والے عیسائیوں کے گناہ کا کفارہ ادا ہو گیا، اب جو چاہے کریں۔ اس غلط عقیدے نے مذہب عیسائیت کی جڑیں اکھیڑ دی ہیں، اور کوئی برائی ایسی نہیں جو ان میں آج پائی نہ جاتی ہو۔ قرآن یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ برائی ان قوموں میں تھی، مسلمانوں میں نہیں آنی چاہیے۔ اگر مسلمانوں میں آئے گی تو پھر مسلمان بھی وہی کرے گا جو وہ کرتے ہیں۔ مسلمان رمضان کے روزے رکھے گا، 11 مہینے لوٹے گا کہ دیکھو مجھے تو شب قدر مل گئی، میں نے تو حج کر کے آ گیا، میں تو عمرہ کر کے آ گیا، میں نے تو فلاں کام کر لیا، اتنا زیادہ ثواب مجھے مل گیا۔ اب اتنا ثواب چونکہ مجھے حج کر کے آیا تو گویا کہ میں آج ہی دنیا میں پیدا ہوا ہوں، سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، لہذا اب میں جس کی جیب کاٹوں، حرام کماؤں، ظلم کروں، ناجائز فیصلے کروں، حق ماروں، حق چھینوں، تو یہ وہ سوچ ہے جو اصل میں یہود و نصارہ کی سوچ تھی۔ یہ سورہ مبارکہ ہمیں اس تصور سے منع کرتا ہے کہ یہ تو ان کی سوچ تھی، لہٰذا ان کی مذمت یہاں بیان کی گئی، تو مسلمان کو بھی ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ دیگر رکوعات کے اندر پھر بنی اسرائیل کے دیگر واقعات اور عبرت کی باتیں جو پہلے بھی کئی مرتبہ گزری ہیں، نئے اسلوب کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ یہاں بیان ہوئی ہیں، جو کہ تفصیل طلب ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے پہلے انسانی قتل کے واقعے کو بھی بیان کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ اب حابیل اور قابیل میں اختلاف ہوا، وجہ حسد بنا، حسد سے ان دونوں بھائیوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوئی، جھگڑا ہوا، قابیل نے جھگڑا کیا، قابیل قاف اور قاتل میں بھی قاف، تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مارنے کی کوشش کی، تو حابیل نے کہا کہ بھائی تم جو مرضی کرو، میں تو تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ حابیل نے قتل ہونا تو برداشت کر لیا، لیکن اس نے اپنے بھائی قابیل پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ قابیل بھی مر گیا، حابیل بھی قتل ہو گیا، دونوں ہی دنیا سے چلے گئے، لیکن قابیل اب قاتل انسانیت بن چکا ہے، قاتل انسانیت۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ قیامت تک جتنے بھی ناجائز قتل ہوں گے، ہر قاتل کو اس کی سزا تو ملے گی ہی ملے گی، ان تمام ناجائز قتل و غارت کا گناہ اور وبال پہلے قاتل قابیل کو بھی جمع ہوتا رہے گا، کیونکہ اس نے قتل کا آغاز کیا ہے۔ قابیل سے پہلے کسی شخص نے کسی کو ناجائز کبھی اس روئے زمین پہ قتل نہیں کیا تھا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو لہذا چونکہ اس نے ایک برا راستہ نکالا ہے، اب اس برے راستے کے نتیجے میں جو اس راستے پہ چلے گا قیامت تک وہ بھگتے گا۔ کون؟ پہلا راستہ نکالنے والا۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر ایک شخص کسی راستے پہ ناجائز راستہ نکال لیتا ہے، اب ناجائز راستہ نکالا تو اب اس ناجائز راستے کے اوپر پھر باقی لوگ بھی، باقی سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بھی وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس ناجائز کسی ادارے میں ایک شخص نے رشوت لی، لوگوں نے دیکھا کہ فلاں نے تو رشوت والا معاملہ کیا، اب اسے کچھ بھی نہیں ہوا، اس کے دیکھا دیکھی باقی لوگوں نے بھی وہ رشوت لین دین کا کام شروع کر دیا۔ اسی طرح تمام گناہوں کا یہ حال ہے۔ تو گناہوں کا ایک وبال تو عذاب ہے، ایک وبال یہ ہے کہ ان گناہوں کی وجہ سے جو باقی لوگ گناہ کریں گے تو ان سب کی سزا بھی اس شروع کرنے والے کو ملے گی۔ اس کی آج بڑی بدترین مثال افسوس کے ساتھ وہ سوشل میڈیا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر برائی جاری کر دیتے ہیں، کوئی جھوٹ، کوئی بیہودہ لطیفہ، کوئی برا منظر، کوئی گانا، کوئی جھوٹ، کوئی افواہ اس پہ ڈال دی۔ اب اس کو ایک لوگ دیکھیں یا 1 ملین لوگ دیکھیں، اب ملینز آف ملینز لوگ، لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں اس چیز کو دیکھ کے گناہ گار ہوں گے۔ اب وہ جتنے لوگ گنہگار ہوں گے، گناہ کریں گے، ان کو خود بھی گناہ ملے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی عقل و شعور سے وہ کام کیا، کسی نے مجبور نہیں کیا۔ اور اس شخص کو بھی ملے گا جس نے وہ برائی ان کے لیے اپلوڈ کی ہے، برائی ان کے لیے شائع کی ہے۔ اب فرض کریں یہ برائی اپلوڈ کرنے والا بندہ مر جاتا ہے یا یہ توبہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ میری توبہ، اب اس نے تو توبہ کر لی، لیکن وہ بری ویڈیو، وہ فحش بات، وہ فحش منظر، وہ فحش لطیفہ، وہ فحش گانا، وہ فحش مناظر،
جن جن لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کر لیے ہیں، جو جو لوگ اس کو سنا رہے ہیں، اس کی وجہ سے برائیاں کر رہے ہیں، ان لاکھوں بے حساب لوگوں سے یہ کبھی توبہ نہیں کروا سکے گا، لہٰذا وہ خود بھی گنہگار ہوں گے اور اس شخص کو بھی گنہگار بناتے رہیں گے، کیونکہ آغاز اس نے کیا ہے۔ تو یہ اس واقعہ کے اندر آج کے نوجوانوں کے لیے، آج کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم نیکی جاری نہیں کر سکتے تو کم از کم گناہ بھی جاری نہ کریں۔ دین کی خدمت کا سب سے چھوٹا درجہ ہے کہ اگر کوئی دین کی خدمت نہیں ہو سکتی تو کم از کم دین کے خلاف تو کوئی کام نہ ہونے دے۔ تو پروردگار عالم نے لہٰذا اس واقعے کی بنا پہ یہ اصول بیان کر دے کہ دیکھو ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات لاگو کر دی تھی کہ جس نے ایک شخص کو ناجائز قتل کیا وہ ایسا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہے، اور جس نے ایک شخص کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام انسانیت کی زندگی بچائی ہے۔ پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کے اندر چوری کی سزا ہے کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، اس کی شرائط ہیں، اس کے قوانین ہیں، ان قوانین کے مطابق اگر چوری ثابت ہو تو اس کی سزا پھر ہاتھ کاٹنا ہے۔ پھر ہاتھ کاٹنے کی سزا کوئی ختم نہیں کر سکتا اور وہ سزا پھر مل کر رہے گی۔ اسی طرح ڈکیتی، ڈاکہ زنی، چوری اور ڈکیتی میں یہ فرق ہے۔ چوری کی تعریف یہ ہے کہ کسی کا مال اس کی حفاظت میں ہو اور کوئی چپکے سے لے جائے۔ اگر کسی شخص نے روڈ کے اوپر 1,00,000 روپیہ پھینک دیا، موبائل روڈ کے اوپر پھینک دیا اور کوئی اٹھا کر لے گیا تو اس پہ ہاتھ نہیں کٹیں گے، کیونکہ یہ چوری کی ڈیفینیشن میں نہیں، سزا ہوگی اس کی جو بھی ہو، لیکن چوری کے اندر اس چیز کا حفاظت کے اندر ہونا شرط، جو اس کی حفاظت ممکن ہے، اور چپکے سے کوئی لے جائے یہ چوری ہے۔ اگر یہی کام وہ سامنے آ کر کرے کہ گھر والے موجود ہیں اور وہ گھر میں گھس جاتا ہے اور گھر والوں کی موجودگی میں وہ زیور، موبائل، چیزیں اٹھا لیتا ہے تو یہ چوری نہیں ہے، شریعت کی نگاہ میں یہ ڈکیتی ہے۔ ڈاکہ زنی کی اور زمین میں فساد پھیلانے کی سزا چوری کی سزا سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کی 4 سزائیں قرآن نے بیان کی ہیں کہ پہلی سزا یہ ہے کہ اس شخص کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیا جائے، کس کو؟ ڈاکہ ڈالنے والے کو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس شخص کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹ دیے جائیں۔ ڈکیتی کرنے والے کے اگر دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پاؤں ساتھ کٹے گا، ہاتھ اور پاؤں۔ اگر بایاں ہاتھ کٹا ہے تو پھر دایاں پاؤں کٹے گا، ہاتھ پاؤں خلاف سے کاٹے جائیں گے۔ اور چوتھی سزا یہ ہے او ینفو من الارض، یا اس شخص کو اس علاقے اور ملک سے باہر نکال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اب اس ڈکیتی کی جو نوعیت ہوگی اس نوعیت کے مطابق جج فیصلہ کرے گا کہ ان چاروں میں سے اس کو یہ سزا اس پہ لاگو ہونی چاہیے۔ اس ڈکیتی کی نوعیت کے مطابق ان چاروں میں سے کوئی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں چوری، ڈکیتی، ان جرائم کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر دوبارہ بنی اسرائیل کی طرف خطاب ہے کہ جنہوں نے اپنے دین میں تبدیلیاں کی، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے پھر حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کا ذکر یہاں پر اللہ رب العزت نے دوبارہ فرمایا۔ اس ذکر کے اندر پروردگار عالم نے ایک بات سمجھائی جو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے بڑی قابل عبرت ہے، خاص طور پر اہل کتاب کے لیے اور آج کے مسلمانوں کے لیے بھی، ان تمام لوگوں کے لیے جو انبیاء کرام پر، صحابہ کرام پر، اہل بیت آل رسول علیہ رضوان پر، یا اللہ کے نیک بندوں پر، اولیاء کرام پر کوئی بھی جھوٹ باندھتے ہیں، ان کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرتے ہیں، ان سب ایسے انسانوں کے لیے اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے عبرت کی ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی ہے۔ وہ عبرت کی بات یہ ہے کہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ عیسیٰ بتاؤ کیا تم نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے ساتھ مجھے بھی شریک بناؤ؟ اب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے، حالانکہ اللہ پاک جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے تو کبھی نہیں کہا، تو پھر کیوں پوچھا؟ یہ ان تمام انسانوں کو سنانے کے لیے پوچھا جائے گا جو ان کی طرف یہ جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے کہ یا اللہ، میں نے
اگر یہ بات کہی ہوتی تو تیرے علم میں ہوتی، جو میرے نفس میں ہے وہ تجھے پتہ ہے، جو تیرے علم میں ہے مجھے نہیں پتہ۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بری و ذمہ ہو جائیں گے، اظہار لا تعلقی فرمائیں گے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے پھریں، اپنے آپ کو مسیحی کہتے پھریں، اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے پھریں، نبی ان سے برات کا اظہار کرے گا، کیونکہ انہوں نے نبی کی طرف جھوٹ باندھا۔ بالکل یہی مثال سمجھ لیجئے کہ جو معاذ اللہ جھوٹی حدیثیں گھڑے تو نبی اس کا انکار فرمائیں گے کہ میں نے یہ بات کبھی نہیں کہی۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کے نام پر جو شرک پرستی، جو بدعات کے طوفان برپا کیے جاتے ہیں، اور معاذ اللہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں جو انتہائی فرسودہ جاہلانہ عقائد اور اعمال کیے جاتے ہیں، جن کا تعلق کسی صحابی اہل بیت سے نہیں ہو سکتا، یہ لوگ قیامت کے دن اپنے نام لیواؤں سے اظہار برات کریں گے۔ ایسے ہی اولیاء کرام، بزرگان دین، اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے، جن کے نام پر بدعات جاری کی جاتی ہیں، خرافات کیے جاتے ہیں، اور ڈھول کی تھاپ پہ رقص کیے جاتے ہیں، کتے اور ریچھ کی لڑائیاں جن کے مزاروں پہ کی جاتی ہیں، ان کی قبروں پہ سجدے کیے جاتے ہیں، اور اس قسم کی جتنی خرافات ان بزرگان دین کے نام پر کی جاتی ہیں، کرنے والے کسی علماء سے پوچھ کے نہیں کرتے، دیکھا دیکھی میں کرتے ہیں۔ کوئی مکتبہ اس کی اجازت نہیں دیتا، اہل سنت والجماعت کے ہاں کسی شرک کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کوئی اللہ والا زندگی میں کبھی کسی کو یہ نہیں کہہ کے گیا کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ سجدہ کرنا آ کر، یا میرے نام کے چڑھاوے چڑھانا، یا تم بت پرستی والے اعمال کرنا، یا تم فلاں برے کام کرنا۔ سب اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ بھی برات کا اظہار کر دیں گے۔ اس لیے صرف بڑوں کا نام لینا کافی نہیں ہے، بلکہ بڑوں کی تعلیمات پہ عمل کرنا اصل ان سے محبت ہے۔ انبیاء ہوں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، یا اولیاء کرام ہوں، کسی کی ذرہ برابر بے ادبی جائز نہیں۔ ان سب کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ پھر پروردگار عالم نے اس کے دیگر احکامات میں سے مرتد کی سزا کو بیان کیا۔ جو اسلام کو چھوڑ دے گا تو پروردگار عالم اس کی کیا سزا دے گا دنیا اور آخرت میں۔ اسی طرح دیگر بہت سے احکامات ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ ہر مسلمان مرد کو اچھے طریقے سے پڑھنی چاہیے، اور یہ مشورہ عرض کروں گا کہ رمضان المبارک کے جتنے روزے ایام باقی ہیں، قرآن مجید اگر پورا ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد حضرات کم از کم سورۃ المائدہ کی تفسیر کم از کم یہی اس رمضان میں پڑھ لیں، اور اس سے جو نتائج اخذ ہوتے ہوں، کسی اچھے عالم دین کی تفسیر، معارف القرآن تفسیر ہے، 8 جلدوں پر مشتمل ہے، مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ کی ہے۔ اگر احکامات میں تفصیلی پڑھنی ہے تو وہ بہترین مستند تفسیر ہے۔ اگر اس کو اختصار سے پڑھنا ہے تو آسان ترجمہ قرآن کے نام سے تفسیر ہے۔ ایسی کسی بھی مستند تفسیر سے سورہ مائدہ کو مکمل پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین اپنی رحمت سے خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، اپنے فضل و کرم سے حاضری قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہمیں قرآن مجید کا فہم سمجھ نصیب فرما دیجیے، زندگی کو یا اللہ حلال پر سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہر حرام سے، ہر مشتبہ چیز سے، ہر آزمائش سے، ہر برائی کی طرف لے جانے والی بات اور عمل سے ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما دیجیے۔ پروردگار عالم ہمیں رمضان اور قرآن دونوں کے حقوق سمجھ کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دونوں کی شفاعت اپنی رحمت سے آخرت میں نصیب فرما دیجیے، اور یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کی جنت میں رفاقت نصیب فرما دیجیے۔ ہم سب کی جائز حاجات کو اپنے خزانے سے پورا فرما دیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔